بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک میں نے جو پاکستان میں ہوتا ہوا نظر چیزیں دیکھی ہیں، کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو 90% پاکستانی ہیں، ان کی اس ملک میں کوئی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ ان پاکستانیوں کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ ایک سیاست کا ایسا گندا کھیل چل رہا ہے جب سے پاکستان بنا اور آج تک، کہ وہ گندا کھیل ختم ہو کر نہیں دے رہا۔ اس کھیل میں ہر ایک کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کوئی سرکاری ایسا محکمہ نہیں ہے جو اس کھیل میں شامل نہ ہو، کوئی مقامی سطح پر ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کھیل میں شامل نہ ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کھیل نہ کھیلا جا رہا ہو۔ یعنی کہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کون بنے گا سب سے بڑا حرامی۔ پاکستان کی جتنی بھی کی پوسٹیں ہیں جن کو پاکستان کے چلانے میں استعمال کیا جاتا ہے، جتنی بھی کی پوسٹیں ہیں، ان میں 99.9% ایسے لوگ براجمان ہیں جو کہ انتہائی بے غیرت اور بے رحم اور بے حس ہیں۔ ایسے حرام خور ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم غیروں کی زبان بول کر، غیروں کے طریقے اپنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر بنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حاکمیت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے نمائندے ہیں وہ اس حاکمیت کے اختیار کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، اور اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سر تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں سرکاری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے لوکل اسٹیبلشمنٹ تک، ایک عام سیاستدان سے لے کر پرائم منسٹر تک، ایک عام سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک، ایک عام کلرک سے لے کے ہیڈ ماسٹر تک، ایک عام کانگو سے لے کے چیف جسٹس تک، ایک عام الیکشن کمیشن کا چپڑاسی سے لے کے چیف الیکشن کمشنر تک، سارے کا سارا سسٹم گندلا کیا ہوا ہے، دھندلا کیا ہوا ہے، اور انتہائی پراگندہ کیا ہوا ہے، جس میں سے کوئی یعنی کہ خیر کی توقع نہیں ہے۔ اس قوم کے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن کروائے گئے ہیں سب میں کھلواڑ کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا، اور نہ ہی عوام کو ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ 90% جو لوگ ہیں وہ غربت کی سطح پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا حال پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ صرف 10% طبقہ ایسا ہے جو مراد بھی لے رہا ہے، بڑے بڑے بونس لے رہا ہے، بڑی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، بڑے بڑے عہدے لے رہا ہے، اور اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس قوم کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پڑھنے نہیں دیا گیا۔ اس قوم میں شعور پیدا کرنے کے لیے کسی نے اگر کوشش کی تو اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس قوم سے بڑے بڑے کھلواڑ کیے گئے، اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں نے ان سے کھلواڑ کیے، صرف اس لیے کیے کہ وہ اس ملک کو اس غلامانہ ذہنیت سے چلا رہے تھے، جس غلامانہ ذہنیت سے پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی۔ ایک آزادی تو انگریزوں سے حاصل کی تھی، اور ایک آزادی ان ہندو بنیوں سے حاصل کی تھی، تاکہ ہم ایک ایسا اسلامی ملک قائم کر سکیں جس میں ہر ایک کی عزت جان مال آبرو محفوظ ہو۔ لیکن میری آج عمر 48واں سال جا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنی خوشامد نے ترقی کی ہے، جتنی چاپلوسی نے ترقی کی ہے، جتنی سفارش نے ترقی کی ہے، جتنی رشوت نے ترقی کی ہے، جتنی جھوٹ نے ترقی کی ہے، جتنی ذخیرہ اندوزی نے ترقی کی ہے، جتنی یعنی کسی کا حق مارنے نے ترقی کی ہے، جتنی بے انصافی نے ترقی کی ہے، جتنی بے ایمانی نے ترقی کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ اسی گندے کھیل میں شامل ہیں اور اسی کھیل کو جاری و ساری ہیں۔ ہمیں اتنی سی شرم نہیں ہے کہ اس قوم کو، اس 90% قوم کو بھی دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ ہر طرف گرانی ہے، گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزوں نے اپنی چیزیں کھانے پینے کی ذخیرہ کی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک کھجور بھی کھولنے کے لیے نوبت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے، وہ کہاں سے یعنی کہ روزے رکھے گا۔ ایک غریب آدمی کا عزت نفس اتنا مجروح کر دیا گیا ہے، اس کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے، کبھی آٹے کی لائن ہے، کبھی کھجوروں کی لائن ہے،
کبھی BISP کے جو پروگرام کے تحت جو پیسے ملتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتوں کو سرعام یعنی کہ دھکے پڑ رہے ہیں، گلیوں میں کھڑی ہیں، کوچوں میں کھڑی ہیں، چوکوں میں کھڑی ہیں، چوراہوں میں کھڑی ہیں، چرستوں میں کھڑی ہیں. کوئی ایسا نظام نہیں دیا جا رہا جس سے ان لوگوں کو بنیادی صورت ان کے گھروں تک پہنچ سکے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو یعنی کرنے نہیں دیا جاتا. اور کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں اس کام کو، لیکن صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ویڈیو بنوانے کے لیے کر رہے ہیں، اچھا کہلوانے کے لیے کر رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہے؟ کیا اللہ رب العزت پاکستانیوں کے حالات کو نہیں دیکھ رہے؟ آج فلسطین یعنی زخموں سے چور چور ہے. ہم 7 لاکھ فوج لیے بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم SSG کمانڈو لیے بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم ایٹم بم لیے بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہیں، کس لیے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ کل قیامت کے دن 25 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھ ہوگی کہ بیت المقدس جل رہا تھا، مسجد اقصی کی بے حرمتی ہو رہی تھی، فلسطینیوں پر قتل عام ہو رہا تھا، یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر حملہ آور تھے. آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ وہی سیاست کا گندہ کھیل کھیل رہے تھے کہ یعنی کہ کرسی پر کون آ جائے کون چلا جائے. یہ دنیا عارضی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا کر آ جاؤ. آج انسان دنیا کے لالچ میں آ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور اس دنیا بنانے کی فکر سے وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے. ہر وہ کام حرام کاری پاکستان میں ہو رہی ہے جس کا اسلام میں منع کیا گیا ہے. تو اس کو کون روکے گا؟ علماء اکرام نے بھی اپنا رول پراپر طریقے سے ادا نہیں کیا. اور جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں سب ڈرنکر تھے، سب شراب پینے والے تھے، نشہ کرنے والے تھے. ان کی اولادیں باہر پڑی ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کا لاج و معالجہ ملک سے باہر ہے، ان کی ہر وہ بنیادی صورت ملک سے باہر ہے جو کہ پاکستان میں ہونی چاہیے. ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. جو بھی یعنی کہ ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ فورن کنٹری یعنی کہ شفٹ ہو جاتا ہے، مائگریٹ ہو جاتا ہے. اس قوم کو یعنی کہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں. کب یعنی کہ اس قوم کی حالت بدلے گی؟ اللہ رب العزت تک اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ قوم یہ فیصلہ نہ کر لے. آج قوم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. قوم نے ایک فیصلہ دیا تھا الیکشن والے دن کہ ہمیں وہ فلانا نمائندہ ہے، ہم اس کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں، ہم امریکہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یعنی کہ غیروں کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نبی علیہ السلام کی کا نعرہ لگانے والے اس کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر کیسے حالات آئیں گے؟ یہ تو میرے نبی علیہ السلام کی دعا کام آ رہی ہے ہمارے کہ اللہ کا عذاب کے ہم مستحق ہیں. ہر چیز ہم 2 نمبری رمضان المبارک میں بھی کر رہے ہیں جو عام حالات میں بھی کرتے ہیں. وہی 2 نمبری، کسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی ایسا ایماندار افسر اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایسا جگہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ یعنی کہ اس کا واپسی ممکن نہیں ہوتی. وہ بھی ایسے نظام میں ڈل کر وہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے. تو میرے تمام پاکستانیوں سے، تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدا اس رمضان المبارک میں پکی سچی توبہ کر لیں. ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ منجمد ہو چکا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان بھی یعنی کہ انصاف کو بیچ رہے ہیں، کھلا بیچ رہے ہیں، ہڈ حرامی پر اترے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ 17 کے 17 جج عمارت میں بیٹھے ہوں سپریم کورٹ کی میں، اور اس عمارت کو یا اللہ میاں تو زمین میں دھنسا دے اور قیامت تک دھنساتا رہے. جس طرح قارون کا خزانہ دھنستا ہے، قارون کو دھنسایا، اسی طرح اس عمارت کو بھی دھنسا دے. ہمیں اس ایسے انصاف کو نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ایسے جج نہیں چاہیے یا اللہ میاں جہاں انصاف نہ ہو. ان تمام عمارتوں کو یا اللہ میاں زمین بوس کر دے. یا اللہ میاں ان تمام حرامیوں کو زمین بوس کر دے جو اس قوم پر ظلم کی طرح مسلط کیے ہوئے ہیں. یا اللہ میاں اس رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ میاں ان تمام قوتوں کو یا اللہ میاں نیست و نابود کر دے جو مسلمانوں کے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جو ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں. یا اللہ میاں کہا کوئی بھی ہو یا اللہ میاں ان سب کو زمین بوس کر دے اور ان کو قیامت تک عبرت نشان بنا دے، ان کو زمین میں دھنسا دے. جتنے بھی طاقتور لوگ طاقت کی کرسیوں میں بیٹھے ہیں یا اللہ میاں ان کو کرسیوں سمیت زمین میں دھنسا دے تاکہ ان کو پتہ چلے، ان کی آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ ہم کیا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. آج کے لیے میرا یہ ولاگ اتنا ہی. پاکستان مزدور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان حرامیوں تک یہ بات پہنچ سکے، وہ جو توبہ کرنے کی جن کو توفیق ہو جائے. یا اللہ میاں ہم کو من حیث القوم یا اللہ میاں اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.